اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے سامعین و ناظرین، ایک سلسلہ 30 وہ آیات قرآنی جن سے مرزا غلام احمد قادیانی وفات عیسیٰ ثابت کر رہے ہیں، اسی سلسلے کی آج بھی یہ کڑی ہے، اور آج ہم اس موضوع پہ 7ویں آیت، یعنی 7 آیات جو عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں یہ آخری آیت ہے، تو یہ 7ویں آیت ہے۔ اب اس سے کس طرح مرزا غلام احمد قادیانی خلاف مراد اللہ، خلاف مراد رسول اللہ اور خلاف اجماع امت اس مسئلے کو ثابت کرتے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ پہلے اس آیت کا سادہ سا ترجمہ سمجھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلام ماں کی گود میں فرمایا تھا، اس میں یہ بھی تھا، یہ اللہ نے وہ حکایت نقل کی ہے حضرت عیسیٰ کے کلام کی۔ والسلام علیہ، اور مجھ پر سلامتی ہے، یوم ولدت، جس روز میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس روز مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس روز میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اب یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور مضمون بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا ذکر فرما رہے ہیں، یوم ولادت پر، یوم وفات پر، اور اپنی بعثت کے دن پر۔ اب مرزا صاحب نے اس آیت کی اس نص سے مراد اللہ کے خلاف اور مراد رسول کے خلاف اور اجماع امت کے برخلاف کیسے حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرنے کی ناکام سعی کی ہے۔ اب ہم مرزا کے طرز استدلال کو اس کی زبان سے اور اس کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت میں واقعات عظیمہ، اس آیت میں واقعات عظیمہ جو حضرت مسیح کے وجود کے متعلق تھے، صرف 3 بیان کیے ہیں۔ حالانکہ اگر رفع، یعنی حضرت عیسیٰ کا رفع اور نزول اور ان کا آسمان سے نازل ہونا، یہ واقعات صحیحہ میں سے ہیں، تو ان کا بیان بھی ضروری تھا۔ اب یہ دیکھیں اللہ کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کو مرزا صاحب سکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں آپ کو کیسے بیان کرنا تھا۔ نعوذ باللہ، رفع اور نزول حضرت مسیح علیہ السلام کا مورد اور محل سلام الہی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ مرزا صاحب اپنی رائے دیں۔ سو اس جگہ پر خدا تعالی کا اس رفع اور نزول کو ترک کرنا جو مسیح ابن مریم کی نسبت مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے، صاف اس بات پر دلیل ہے کہ وہ خیال سچ اور خلاف واقعہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں بلکہ رفع یوم اموت میں داخل ہے،
اور نزول سراسر باطل ہے۔ یہ مرزا صاحب کی تصریح ہے اور انہی کی زبان پہ۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کو وہم کیا ہوا یہاں پر، یا انہوں نے اپنے لیے کیا وہم پیدا کیا اور کیا اشکال بنایا۔ وہ یہ ہے کہ سلام الہی یعنی مجھ پہ سلامتی ہو تو اس کے صرف 3 مواقع کا ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ کی زندگی میں ان کی پیدائش، ان کی وفات اور ان کی دوبارہ قیامت کے دن بعثت اٹھنا یعنی دوبارہ زندہ ہونا، ان تینوں کے علاوہ اور کوئی واقعہ ان کی زندگی میں ہوا ہی نہیں۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں اس استدلال کو کہ کتنا بھودا استدلال ہے۔ اس کا ہم اس طریقے سے اور ان وجوہات سے آپ کے سامنے ازالہ کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ اولاً دنیا کے اندر تمام اہل عقل و علم کے ہاں یہ ضابطہ مسلم ہے، بلکہ علم اصول کی کتابوں میں مذکور بھی ہے کہ کسی امر کا ذکر نہ ہونا یہ اس کے وقوع کی نفی نہیں۔ قرآن و حدیث میں اور بلکہ ہماری آپس کی زندگی میں ہر روز مرہ میں ہر جگہ ہم ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں جو اس وقت کا تقاضا ہوتی ہیں۔ اب یہ کہ چونکہ اللہ نے رفع کا ذکر نہیں کیا، نزول کا ذکر نہیں کیا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ بغیر باپ کے ان کی ولادت کا ذکر نہیں کیا، تو پھر کیا یہ واقعات بھی نہیں ہوئے؟ انا للہ۔ تو کسی امر کا کسی جگہ ذکر نہ ہونا یہ اس امر کے نفی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ سب سے پہلا نقطہ یاد رکھیں۔ دوسرا نقطہ یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی اگر رفع کا ذکر نہ ہوتا، وہ معروف تھا امتوں میں، یہود میں بھی اور نصارہ میں بھی۔ یہود میں تو یہ تھا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا حضرت عیسیٰ کے باب میں، اور نصارہ کے ہاں یہ تھا کہ ان کا رفع جسمانی ہو گیا، اور قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا۔ اور اگر قرآن کریم کسی جگہ بھی رفع کا ذکر نہ کرتا تو مرزا صاحب کی شاید دال گل جاتی اور ان کی اس بات کا کچھ لوگ سن سکتے، مگر قرآن حکیم میں جب صراحت سے حضرت عیسیٰ کے رفع کا ذکر موجود ہے تو اس بنا پر کہ فلاں جگہ نہیں ہے، یہ کوئی بات ہے؟ قرآن حکیم میں سینکڑوں مضامین ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ ان مضامین کو ہر جگہ پہ ذکر کیا جائے۔ قصص ہیں، کسی جگہ ایک قصہ ذکر ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ، کسی جگہ دوسرا حصہ۔ رفع اور نزول کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب دیکھیں اس کی مثال اس سے پہلے حلقے میں ہم نے بیان کی کہ کانا یاکلان الطعام، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے کسی وقت اور اب نہیں کھاتے۔ تو مرزا صاحب کے استدلال ایسے ہی ہوتے ہیں، تو اب ان کا کھانا نہیں کھانا ان کے مرنے کی دلیل ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اور مریم جو لوگ ان کی عبادت بھی کرتے تھے، انہیں الہ کہتے تھے، وہ یہ یقین کرتے تھے یا یہ کہتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک وہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ تھے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے عقل کے مطابق ان کا رد کیا کہ کھانا کھانے والا الہ نہیں ہوتا۔ تو مرزا صاحب نے وہاں بھی یہ بات کہہ دی کہ اب نہیں کھاتے، تو اس کا ہم نے تفصیلی جواب پہلے ذکر کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رفع کا ذکر بل رفعہ اللہ،
بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا. یہاں بھی ذکر ہے. پھر آیت آل عمران کی 55 آیت جو ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں پورا لینے والا ہوں، تیری توفی کرنے والا ہوں، اور تجھے اپنی طرف تمہارا رفع کرنے والا ہوں. تصریح ہے. اور پھر نزول کا ذکر دیکھیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں ضرور بضرور داخل ہو جائیں گے. یہ نزول کا ذکر ہے. اور اسی آیت سے حضرات صحابہ نے حضرت عیسیٰ کے نزول پہ اجماع کیا. جب حضرت ابو ہریرہ نے سب صحابہ کے سامنے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، لَيُوشِكَنَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ. اللہ کے رسول قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ ضرور بضرور اتریں گے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ تمام صحابہ کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اقرأوا ان شئتم قول اللہ تعالی. یہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اس مسئلے کو سمجھنا تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو پڑھ لو. کیا ارشاد؟ کہ ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے اور انہی پر وہ گواہی بھی دیں گے. یہ دوسری گواہی ان کی نزول کے بعد ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی ان کا اترنا، ان کا نزول. تو جب رفع و نزول قرآن حکیم میں اس آیت سلام، یہ سورہ مریم کی آیت ہے، والسلام علیہ 33ویں آیت، اس آیت کے علاوہ جب سورہ مریم میں بھی ہے انی متوفیک ورافعک، رفع کا ذکر. پھر سورہ نساء میں بھی ہے 159 آیت میں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. ان کی شہادت کا ذکر ہے، ان کے نزول کا. اور پھر اور جگہ بھی ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ کا سارا بیان ہوا. پھر آخر میں یہ کہا. تو یہ ہم وجوہ بیان کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا استدلال باطل ہے. چوتھی بات یہ دیکھیں، جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، یعنی وفات، پیدائش کے دن سلام تھی، وفات کے دن سلام تھی، جب میں مروں گا. یہ نہیں کہ وہ مر گئے ہیں. قرآن حکیم نے یہ ذکر کیا کہ جب میں مروں گا، اور مرنے کا بھی بتا دیا کہ ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں ضرور بضرور آ جائیں گے. اس پہ مفصل ہم بات کر چکے ہیں. یہاں پہ بات کرتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کیا فرمایا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. اس آیت سے پہلے والسلام علیہ سے پہلے یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا جہاں کہیں میں ہوں. اب یہ چند آیتیں اس آیت سے پہلے ہیں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. وجعلنی نبیا، آگے ہے وجعلنی مبارکن، مجھے اللہ نے ببرکت بنایا. اور برکت کا لفظ یہ علو کے لیے، کثرت خیر کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور سربلندی کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں
تو ہم ان پہ آسمان و زمین کی برکات کو کھول دیں۔ پھر آگے ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ بابرکت بہترین خالق ہیں۔ پھر یہ ہے فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین بابرکت ہے۔ پھر آگے ہے تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات برکت والی ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تو ان سب آیات میں برکت سے مراد علو، سربلندی ہے، ان سب آیات۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بوجہ اتم پائے گئے، کیوں کہ ان کے رفع کی تصریح بھی موجود ہے، ان کے علو کی۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ خیر کثیر سے مراد کیا ہے، اللہ نے کتنی خیر ان کے ہاتھوں پہ کھول دی۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ وہ لوگ مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو شفا یاب کرتے، وَتُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کرتے۔ اور اللہ نے ان کی برکت سے آسمان سے کھانا اتارا۔ پھر اللہ نے ان کے ہاتھ میں یہ برکتیں تھی کہ اس عالم میں جب وہ نازل ہوں گے تو انسانوں کو مابین دشمنیاں، بغض، حسد اور عداوتیں ختم ہو جائیں گی، اور پھلوں اور پھولوں اور دودھ میں معمول سے زیادہ کثرت پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ تو ایک طرف ہے۔ پھر بل رفعہ اللہ، سورہ نساء کی 158 آیت، اس میں صراحت سے رفع کا ذکر ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت۔ تو اس میں، اس آیت میں کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا، تو اس میں مفسرین کے اقوال یہاں رفع مکان، رفع زمان اور برکات بعد النزول، یہ سب معنی میں وسعت رکھتے ہیں۔ مبارک ہونا ان کا یہ ہے کہ جہاں بھی میں ہوں گا تو یہ برکت کی اتنے وسیع معنی ہے کہ اس میں ان کی رفع مکانیت کا بھی ذکر ہے اور رفعت زمانی کا بھی ذکر ہے اور برکات ارضی کا بھی ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم انشاءاللہ تھوڑے عرصے بعد یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ مفسرین نے اور محدثین نے کیا لکھا ہے حضرت عیسیٰ کی برکات کے بارے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تصریح ایک طرف ہے اور مرزا صاحب کا قول ایک طرف، ذرا تھوڑا سا موازنہ بھی کر لیجئے تاکہ مربیوں کو شاید ہمارے اس بیان سے ہدایت نصیب ہو جائے۔ یا قادیانی، اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی سلامتی کے 3 مواقع ذکر ہوئے، یوم ولادت، یوم وفات اور یوم بعثت۔ اب رفع کا ذکر نہیں ہوا، نزول کا ذکر اس آیت میں نہیں ہوا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی امر کا ذکر نہ ہونا کسی خاص جگہ پہ، یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہوتی کہ وہ واقعہ ہے ہی نہیں۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان واقعات پہ تنقیر نہ کرے، انکار نہ کرے، جیسے کہ تثلیث کا ایک عقیدہ عام تھا عیسائیوں میں، اللہ نے اس کا رد کیا، اس پہ انکار کیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ مگر حضرت عیسیٰ کے رفع، نزول اور حیات کا عقیدہ نصارہ میں معروف تھا، اس پہ کہیں بھی قرآن نے رد نہیں کیا۔ تو قرآن کا رد نہ کرنا یہ مستقل سکوتی بیان اسے کہتے ہیں اہل علماء، اہل علم، سکوتی بیان، اور اس پر مستضاد یہ کہ قرآن نے تصریح فرمائی ان کے رفع اور نزول کی۔ اب یہاں پہ ہم نے عمومی وجوہ بیان کر دی، کچھ اور بھی ذکر ہے، ہم ابھی کرتے ہیں کہ استدلال مرزا کی رفع و نزول کا عدم ذکر ان کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس کے باطل ہونے کی وجوہ میں سے پہلی وجہ یہ ہے جو ہم نے ذکر کی کہ عدم ذکر
عدم وقوع کی دلیل نہیں ہوتا. اور یہی قرآن حکیم میں بھی ہے. یہی ہم ہر روز جب آپس میں بات کرتے ہیں، میں نے مثال بھی ایک دی کہ حضرت عیسیٰ اور مریم کھانے کی بھی محتاج تھیں، پینے کی بھی تھیں، گھر کی بھی تھیں، لباس کی بھی تھیں، اور بھی بہت سی ضروریات جو انسانوں کے، مگر ذکر صرف اللہ نے کھانے کا کیا، کیونکہ اللہ کا مقصود اس سے حاصل ہو گیا کہ محتاج الہ نہیں ہوتا. دوسری وجہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو عقائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انسانی گروہوں میں معروف تھے، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ان کا رفع، ان کا نزول، ان کی حیات، یہ عیسائیوں میں معروف تھا. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں رد نہیں فرمایا. تثلیث اس پہ رد فرمایا، ابن اللہ ہونا اس پہ رد فرمایا. تو اگر قرآن حکیم معروف عقائد پہ رد نہ کرتا جو امتوں میں تھے، تو تب بھی یہ کافی دلیل ہوتی رفع اور نزول اور حیات کی. یہ اصول کی بات بتا رہا ہوں، مگر مستقل قرآن کریم نے اور احادیث نبیہ نے تواتر کے ساتھ ان سب چیزوں کا ذکر فرمایا. اللہ اکبر. باری تعالیٰ کا یہ جو خطاب ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اب اس میں ان کی وہ توفی جو ان کا خاصہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، وہ توفی جو عیسیٰ علیہ السلام کے پر نعمت خاصہ ہے تمام انبیاء میں سے، اس کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ان کے رفع کا ذکر کیا. اور پھر وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ والی آیت میں جب آخر میں اللہ نے فرما دیا کہ قیامت کے دن وہ ان پہ گواہ ہوں گے. گواہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جن پر گواہی دے وہ ان میں ہو. جیسے توفی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تھے، فلسطین کے اندر تھے، اس میں پھر ان کی توفی رفع ہوئی. اسی طرح قیامت سے پہلے جب دائرہ ایمان میں وہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ نبی ہیں، اللہ داعی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنے والے، حکماً عدلا، حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے. مرزا صاحب کی طرح نہیں کہ مسیحیت کا دعویٰ بھی کیا اور کسی ایک گاؤں کی بھی حکومت انہیں میسر نہ آ سکے. تو یہ حاکم عادل اپنے ان لوگوں کے لیے جو ان پہ ایمان لائیں گے نزول کے بعد، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، پھر وہ ان پر گواہ بھی ہوں. قرآن حکیم نے ہر جگہ ان امور کو ضرور ذکر کیا جن کی مسلمانوں کو ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بابرکت شخصیت، ان کے بارے میں پیغمبر اسلام نے کیا کچھ ذکر فرمایا. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ برکات براہین احمدیہ میں مرزا صاحب کی کتاب ہے، جس کی تالیف بھی اس پر شاہد ہے، اور مرزا صاحب کی یہ تصریح ہے کہ میری اس تالیف میں جو کچھ موجود ہے وہ قرآن و حدیث سے مؤید ہے. یعنی اس کی تائید میں آیات قرآن بھی ہیں اور احادیث خیر الانام بھی ہیں. مگر جب خود مسیحیت کا دعویٰ کر دیا تو مرزا صاحب نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کی جملہ معجزات کا انکار کر دیا. پہلا کام تو یہ کیا. اور جملہ برکات جو احادیث میں مفصل بیان تھی ان کا بھی انکار کر دیا. اور حکمت اس میں کیا تھی کہ یہ بے برکت انسان جس کے پاس نہ کوئی معجزہ ہے، نہ کوئی کرامت ہے، نہ کوئی برکت ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنی مسیحیت کا جو ہے نا اس کا دعویٰ اس کو ثابت کر سکے کہ حضرت عیسیٰ اگر میرے پاس کچھ نہیں تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں. جیسے کہ ہم نے پہلی مجالس میں ذکر بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں سوائے مکر اور فریب کے اور کچھ نہیں. تو اب مناسب ہوگا کہ ہم اعادہ پھر کر دیں کہ حضرت عیسیٰ کی برکتیں
اور مرزا صاحب کی شماتتیں اور نحوستیں کیا تھیں؟ مسلسل احادیث اور مرفوع احادیث کے مطابق عمومی انسانوں میں جو برکات ہیں ان کا بھی ذکر، اور خصوصاً اہل اسلام کا۔ تو باب نزول عیسیٰ میں جو محدثین نے ذکر کیا وہ یہ ہے وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ۔ اب آپ دیکھیں یہ تین چیزیں خاصہ عیسوی کہ انسانوں میں بغض، دشمنی، حسد یہ دور ہو جائیں گے۔ اب مرزا صاحب کی شامتیں دیکھ لیں کہ بنی نوع انسان میں عموماً اور امت مسلمہ میں خصوصاً دشمنیاں، حسد، بغض عام ہو گیا۔ مرزا صاحب کے آنے کے بعد امت مسلمہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک امت قادیانیہ، مرزائیہ یا احمدیہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا کہ ہمارا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے تو وہ اپنے عقائد میں جو ان کے مسلمات اسلام کے خلاف تھے اس وجہ سے بھی وہ خارج ہو گئے اس دائرے سے، اور پوری امت کے اجماع اس پہ ہو گیا، مگر خود بھی انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا۔ پھر اسی طرح نزول عیسیٰ کے باب میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ مال و دولت کثرت سے ہو جائے گا، یفیض المال، اتنا فیضان ہوگا سیلاب کی طرح۔ آج کل بہت سیلاب بھی آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ سیلاب کیسے چلتا ہے، تو مال سیلاب کی طرح چلے گا حتیٰ کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ مرزا صاحب کے آنے سے اس دنیا کے اقتصادی حالات کتنے بحرانوں کا شکار ہے پوری دنیا، کہ اگر کوئی شخص کچھ دینا بھی چاہے تو وہ دینے والا محفوظ نہیں رہ سکتا لوگوں کے ہجوم سے اور لوگوں کے رش سے، بلکہ اسے دروازہ بند ہی کرنا پڑے گا۔ پھر آگے لوگوں کے اندر للہیت اور اللہ کی طرف رجوع اور آخرت کی فکر کا بھی ذکر فرمایا کہ ایک سجدہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہو جائے گا۔ اتنی محبت ہوگی لوگوں کو نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، نماز اور اللہ کی عبادت کے ساتھ۔ اب آپ دیکھ لیں دنیا کی حالت، مرزا صاحب کے دعوے مسیحیت کے بعد انسانوں کا لالچ دیکھ لیں، نفسانی خواہشات کی پیروی دیکھیں، حتیٰ کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں، رشوت و خیانت کو دیکھ لیں، دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانا دیکھ لیں۔ پھر ایک اور چوتھی بات یہ ہے کہ کثرت سے بارشیں ہوں گی، وہ بارشیں نہیں جو تباہی کرنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ برکت والی بارش برسا، یا اللہ ایسی بارش برسا جو ہمارے لیے خیر و برکت والی ہو۔ تو برکت والی بارشوں کا ہونا، دودھ اور پھلوں کا معمول سے زیادہ ہونا، اور جو امور عام مخلوق کے لیے مضر ہیں ان کا ناپید ہو جانا۔ اب آپ دیکھیں کتنی وبائیں اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہر جنس کی گرانی ہے، خصوصاً گھی، دودھ اور یہ خالص چیزیں، طبی چیزیں کم ہیں دنیا میں۔ نئی بیماریاں، وبائیں، زلزلے، طاعون اور آج کل کرونا نے ساری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو یہ سب اس بات کے الارم ہیں کہ مرزا صاحب مسیح موعود نہیں، یقیناً وہ اپنے ادارے میں کذاب و دجال ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے ان 7 آیتوں پہ کلام مکمل کیا جو حضرت عیسیٰ سے متعلق ہیں۔ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ 30 میں سے 7 آیتیں وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے متعلق ہیں، اور ان 7 آیتوں کا ہم نے آپ کے سامنے مختصراً بیان بھی کر دیا۔ پہلی آیت پہ ہم نے کچھ حلقے بنائے، پھر دوسری پہ، پھر تیسری پہ، اس کے بعد پھر ہر آیت پہ ایک،
اور آج ہم نے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اس آیت میں مرزا صاحب کے استدلال کو اور اس کے ابطال کو خوب وضاحت سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ابنائے قادیانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور امت مسلمان کی استقامت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔